بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے قادیانی کس طرح دھوکے فراڈ سے دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں سے ہمدردی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان سے ختم نبوت اور توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی چالیں چل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی ایک دھوکے اور فراڈ کا نام ہے جو 19ویں صدی میں انڈیا کے علاقے قادیان سے نکلی۔ دنیا جانتی ہے قادیانی 120 سال سے اپنی شناخت سے محروم ہے۔ قادیانیوں کی بڑی چال دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، دین سے لائم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے جال میں پھنساتے ہیں، جبکہ اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ جبکہ قادیانیوں کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کو وہ نبی مانتے ہیں۔ کبھی قادیانی اس کو امام مہدی، کبھی اس کو حضرت عیسیٰ قرار دیتے ہیں، اور ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو جو نبی نہ مانے، قادیانیوں کا دعویٰ ہے وہ کافر ہے۔ یہی بات 1973 میں قادیانیوں کے خلیفہ نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہی، جس پر پورا ایوان لرز اٹھا۔ قادیانیوں کی انہی خلیج حرکتوں کی وجہ سے 1974 میں دنیا میں پہلی مرتبہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اس کے بعد بھی قادیانی اپنے دھوکے فراڈ سے باز نہ آئے تو 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کو اسلام اور اسلامی اصطلاحات کا نام استعمال کرنے سے روکا، لیکن قادیانی ابھی تک اس دھوکے فراڈ سے باز نہیں آئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خود کو مسلمان ثابت کر کے دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق قادیانی دنیا کے بہت سے ممالک میں سرگرم ہے، جہاں پر انہیں لاکھوں میں ظاہر کر کے ان کو ایک مسلم کمیونٹی ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور قادیانیوں کی ناپاک سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک برطانیہ، کینیڈا، انڈیا میں قادیانیوں کے خصوصی جلسے ہوتے ہیں، جس میں سیاسی نمائندے اور مغربی میڈیا کو بلایا جاتا ہے، جبکہ باقی ممالک میں ہر ماہ کارنل میٹنگ ہوتی ہے، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، ملائیشیا، آسٹریلیا، اس کے علاوہ شمالی افریقہ کے ممالک گانا، سنگال، مراکش، الجزائر، یورپ، امریکہ میں قادیانیوں کے بڑے بڑے مراکز ہیں۔ ان مراکز کو اسلامک سینٹر اور مساجد کا نام دے کر مسلم کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح مراکش میں فوج کے اعلیٰ عہدیداروں میں قادیانی ہونے کا انکشاف ہوا، جس میں فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو قادیانی ہونے کی وجہ سے عہدوں سے ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ تحریک ختم نبوت کے لیے برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں کام کرنے والے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کے لیے ان ملک کی انتظامیہ نے قادیانیوں کو مشیر بنایا ہے، اور مختلف طریقوں سے ختم نبوت کا کام کرنے والے مسلمانوں کو قادیانیوں کے کہنے پر پریشان کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں قادیانی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں، اور مختلف فلاحی کاموں سے وہ اپنا زہر لوگوں کو پلاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ ان کی طرف مائل ہو کر گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں کی ہے۔ وہاں قادیانیوں نے خود کو پاکستانی کہہ کر فلاحی کاموں کی آڑ میں بڑی تعداد میں وہاں کے لوگوں کو قادیانی بنایا۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں قادیانی خود کو مظلوم اقلیت قرار دے کر پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف جو قوانین ہیں ان کا حوالہ دے کر یہ ہمدردیاں لیتے ہیں۔ اس طرح پاکستان اور اسلام کے دشمن قادیانیوں سے ہمدردیاں کرتے ہیں، پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ توہین و رسالت اور ختم نبوت جیسے قوانین کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دے کر ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کسی طرح پاکستان سے ختم نبوت اور توہین رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے۔ ختم نبوت کے حلف نامے میں جو تبدیلی ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستانی عوام کی طرف سے جو جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا، اسے دیکھ کر ایک بار پھر امریکہ، یورپ ایک بار پھر چلا اٹھا کہ کسی طرح ختم نبوت کے قانون کو ختم کرایا جائے۔ قادیانی پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سرگرم ہے، ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ابھی تک حساس ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے بعد 1974 میں مکہ المکرمہ میں رابطہ عالم اسلام کے تحت 144 ممالک کے اجلاس میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد افریقہ کے ملک گامبیا میں قادیانیوں کو کافر قرار دیے گئے۔ یوں ہی سری لنکا میں 14 مسلم پارلیمنٹرین نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرنے کی قرارداد پیش کی۔ الجزائر میں قادیانیوں کو حزمیت کا سامنا ہے، کو روکنے کے لیے اب بھی محنت کی ضرورت ہے۔ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ وہ میدان میں آئے، قادیانیوں کو بے نقاب کرنے اور ان کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ نیکی کی بات سن کر اس کو آگے پھیلانا صدقے جاری ہے۔